على آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. اس وقت کو بھی یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے پروردگار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. ارشاد فرمایا کیا تم کو تم یقین نہیں لائے. انہوں نے عرض کیا یقین کیوں نہ لاتا، لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو سکون ہو جائے. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. ارشاد ہوا اچھا تم 4 پرندے لے لو، پھر ان کو پال کر اپنے لیے بلا لو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو، پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس سب دوڑتے دوڑتے چلے آئیں گے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالی زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ اور پھر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ بھی ایک مثال، ایک نذیر، لوگوں کی ہدایت کا سامان کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی کیسے ہوگی، اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے کس کیفیت کے ساتھ مردوں کو زندہ کریں گے. تو اسی طرز کا ایک چاہت اور ایک خواہش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے سامنے پیش کی کہ اے اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں. یقین تو ہے آپ کی قدرت پہ کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن چاہت ہے کہ اطمینان یوں ہو جائے کہ کیفیت بھی پتہ چل جائے، کس کیفیت سے، انداز کیا ہوگا. ورنہ آپ مردوں کو کئی انداز سے زندہ کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں آپ زندہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی وہ کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں، کس کیفیت سے آپ زندہ کرتے ہیں. تو فرمایا پھر ایسا کرو 4 پرندے لے لو اور ان پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو. بعض پرندے جب آدمی خود پالتا ہے تو آدمی سے بڑے مانوس ہو جاتے ہیں، پاس کھیلتے بھی رہتے ہیں، کندھے پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، سر پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، جہاں آدمی چل رہا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ایسے مانوس ہو جاتے ہیں. تو فرمایا پرندے لے لو اور ان کو پالو، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، اور پھر اس کے بعد انہیں ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں خلط ملط کر دو، اور خلط ملط کرنے کے بعد پھر ان کے مختلف اجزاء کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، اور پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلاؤ. تو پھر تم دیکھو ہماری قدرت. اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ کی شان کہ ذبح کیے گئے، ان کے ٹکڑے کیے گئے، اور ان کو پھر گوشت کو خلط ملط کر دیا گیا، ہڈیاں ملا دی گئیں، اور پھر مختلف اجزاء مختلف پرندوں کے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیے گئے. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. پھر آپ بلائیں نا تو آپ کی طرف یہ دوڑتی ہوئی آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور وہ قدرت آج بھی موجود ہے. زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اور موت کی زرخشوں کے اندر زندگی رکھ دینا یہ بھی اس کے اختیار میں ہے. وہ تو مردوں کو بھی زندہ کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ جو اللہ یہ کر سکتا ہے وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی حل کر سکتا ہے، تمہاری چھوٹی موٹی مشکلات بھی حل کر سکتا ہے، تمہاری زندگی کی بگڑی بنا سکتا ہے. تم اس ذات کو اس کی قدرت کے ساتھ، اس کی شان کے ساتھ پکارو تو صحیح، یقین کے ساتھ بلاؤ تو صحیح. ہم بن یقین کے اور بددلی کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں تو پھر معاملہ وہاں سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کریم کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا میرے بارے میں خیال کرے گا میری طرف سے فیصلہ ویسا ہی ہوگا۔ مخلوق کو جب پکارتا ہے تو پورے یقین کے ساتھ کہ اس شخص کے پاس اختیارات ہیں، یہ چاہے گا تو ہو جائے گا، لیکن اس یقین کے ساتھ اللہ کو بھی پکارتا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس کی بڑی پہنچ ہے، بات میری یہاں تک پہنچ گئی تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کیا اس اعتماد کے ساتھ اللہ سے بھی کہتا ہے؟ اس دنیا کو اللہ نے اسباب کے درجے کی زندگی رکھی ہے، اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، لیکن مسلمان کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہاری نظر اس اسباب و وسائل سے اوپر کی ہو کہ اسباب و وسائل میں نتیجہ تو اللہ نے رکھنا ہے۔ اس لیے جب بھی اسباب و وسائل کی طرف قدم اٹھاؤ تو پہلے اس ذات کو پکارو، اس کی رحمت کو متوجہ کرو، اس کی عنایت کو اپنے ساتھ کرو، اس کی مدد اور نصرت کو اپنے ساتھ رکھو۔ کبھی صدقہ دو، کبھی حاجت پڑھو، کبھی دعائیں کرو، کبھی معافی مانگو، کبھی استغفار کرو، کبھی اس کو اپنی رحمت سے، اس کی ذات کو اپنی خطاؤں پر ندامت کے ساتھ اس کی رحمت کو متوجہ کرو۔ یہ انداز ہے اس کو ذات کو اپنے ساتھ لینے کا۔ تو یہ جو اللہ کی قدرت ہے نا، وہ قدرت تو آج بھی، اور اس کی یہی شان ہے کہ جہاں اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں اس کی قدرت شروع ہوتی ہے، جہاں دنیا کے نقشے ختم ہو جاتے ہیں وہاں اللہ کی قدرت کا نظام شروع ہوتا ہے۔ تو بہت بڑی ذات ہے۔ تو اس ذات کا یقین، اللہ میاں یہ قرآن مجید میں جس چیز کا سب سے زیادہ تذکرہ کرتے ہیں نا، سب سے زیادہ، وہ اپنا تعارف، اپنی پہچان، اپنی معرفت۔ پکارو اس ذات کو یقین کے ساتھ۔ اور یہ دعا ایک ایسی چیز ہے، اس ذات کو پکارنا ایسی چیز ہے جس سے اللہ کی ذات سے تعلق بھی بڑھتا ہے، اس ذات پہ یقین اور بھروسہ بھی بڑھتا ہے، اس سے تعلق بھی بڑھتا ہے، اس ذات پہ اعتماد اور یقین بھی بڑھتا ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بندہ غلطی کرتا ہے اور پھر اللہ کو پکارا کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اچھا میرے بندے کو پتہ ہے کوئی ایسا ذات ہے جو اسے معاف بھی کرتی ہے اور اسے پکڑتی بھی ہے، چلو میں نے معاف کر دیا۔ پھر غلطی کرتا ہے اور پھر اللہ میاں کہتے ہیں، اچھا اس بندے کو پتہ ہے کہ اسے کوئی رب ہے جو اسے معاف بھی کرتا ہے، اس کی پکڑ بھی کرتا ہے، چلو میں نے معاف کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر غلطی کرتا ہے، پھر اسی طرح پکارتا ہے، پھر اللہ میاں کہتے ہیں، اچھا میرے بندے کو پتہ ہے اسے کوئی رب ہے جو اسے معاف کرتا ہے اور پکڑتا بھی ہے، چلو میں نے معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ کو پکارنا اللہ سے تعلق بھی بناتا ہے اور اس ذات پہ بھروسہ اور اس پر اعتماد بھی بڑھاتا ہے۔ اور یہ زندگی ہے مسلمان کی زندگی، اگر اس طاقت کے ساتھ چلے نا، اللہ کی ذات اور بھروسے پہ چلے تو ہمیشہ مطمئن رہے گا۔ اس لیے کہ اسباب و وسائل تو ایسے ہیں جو دھوکہ دے دیتے ہیں، اسباب و وسائل تو ایسے ہیں کبھی دھوکہ دے دیتے ہیں اور ان میں پائیداری نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت پر اعتماد اور یقین چونکہ وہ پائیدار ہیں، اگر اس پہ یقین آ جائے تو آدمی ہمیشہ مطمئن رہے گا، ہمیشہ مطمئن رہے گا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے اور اس کی یہ مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے زندگی دیتے ہیں اور کس طریقے سے اس ذات کی شان ہے۔ وہ عزیز ہے اور وہ حکمت والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات پہ یقین عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔